خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ میں پاسٹر شہباز رفیق۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ جب یہ سرمن آپ سنیں گے آپ برکت پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں، خداوند کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا یہ انجیلی بیان ہے، گاسپل آف میتھیو ہے، اور باب جو ہے وہ 5واں ہے، اور 3 آیت سے لے کر اس کو ہم 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، یہ جو بیان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس بیان کو پہاڑی واز کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت یہ بیان ہے، اتنی یہ خوبصورت باتیں ہیں کہ انسان کی سمجھ سے یہ کلام باہر ہے۔ اس قدر خوبصورت ایک ایک بات جو یسوع مسیح نے اس بیان میں کہی ہے، اگر یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں یہ باتیں آ جائیں تو میرے عزیزو، اس دنیا میں ہم کبھی بھی بے دل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم شکستہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم پریشانیوں میں سے نہیں گزر سکتے، کبھی بھی ابلیس ہمیں ٹارچر نہیں کر سکتا، کبھی بھی ہم شکوے گلے شکایات نہیں کریں گے۔ یہ کلام جو خداوند نے کیا ہے یسوع مسیح نے، اگر ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے: وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ یعنی یسوع مسیح لکھا ہے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، جس کو ہم پہاڑی واز کے بیان سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا ذکر ہے کہ پہاڑ، تو یسوع مسیح وہاں پر بیٹھ گیا، اور لکھا ہے یسوع مسیح نے 3 آیت میں جو پہلی مبارک، جس کو مبارک بادی کے نام سے بھی ہم بیان کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سادہ سی باتیں ہیں لیکن خوبصورت باتیں ہیں، بابرکت باتیں ہیں، دل میں اتر جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں اس دنیا میں رہتی ہیں، اس طرح کا خوبصورت کلام میرے عزیزو
کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اور میں، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، خدا باپ نے ہم پر ترس کھایا، ہم پر رحم کیا ہے، اور اپنا خوبصورت کلام جو معتبر ہے، جو پاک پوتر کلام ہے، ہم کو دیا ہے۔ اور ایسا کوئی بھی آپ دنیا میں سرچ کر لے، ایسا کلام، ایسی خوبصورت باتیں جو دل میں اتر جاتی ہیں، جو دل کو چھو جاتی ہیں، جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ اور یہ ایسا کلام ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جو انسان کی زندگی اس انسان کی زندگی کا جو رخ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت کلام ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ سادہ اس کا مطلب ہے، اس سے دل کے غریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کسی طرح کا گمانڈ نہیں ہے، ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا فخر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک بات میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہمیں دیا ہے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور دل کے غریب ہونے سے مراد کہ ہمارے پاس اگر ایک اچھا بزنس ہے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، وہ سب کچھ ہے جو اس دنیا میں ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن دل کے غریب ہونے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے اندر گھمنڈ نہ ہو۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا کے نام کو ہم نے جلال دینا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دل کے غریب ہوں گے، اس کا مطلب جس طرح میں نے بتایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی شکر گزاری کرنا۔ اور اگر ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن ہے، اگر ہم ایک اچھے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، اگر ہم بڑے مالدار ہیں، سونا چاندی گھر گاڑی یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم حلیم ہیں، اگر ہم خدا کی شکر گزاری میں رہتے ہیں، تو پھر ہم دل کے غریب ہیں، پھر ہم مبارک ہیں، اور پھر آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے، میرے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تمہیں ناحق باتیں تمہارے بارے میں کہیں گے، طرح طرح سے تم کو ٹارچر کریں گے۔ میرے عزیزو، دنیا میں جہاں پر بھی آپ مسیحی دیکھیں گے ان کو مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایمان کی لڑائی ان کو لڑنی پڑتی ہے، ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم فرق ہیں، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہمارا زندگی کا جو سٹائل ہے وہ فرق ہے، وہ مسیح کی مانند وہ بنتے جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے جو غمگین ہیں اس دنیا میں، میرے عزیزو، جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ساری ایسی گواہیاں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، آپ کے چرچ میں، آپ کے خاندان میں بھی ایسی گواہیاں ہوں گی کہ جب مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں، کئی دفعہ ماں باپ گھر سے نکال دیتا ہے، کئی دفعہ بہن بھائی دشمن بن جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ شخص مسیح کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس دنیا میں تو ہم غمگین ہوں گے، ہم دکھ اٹھائیں گے، لیکن لکھا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے۔
ان کو تسلی ملے گی، ان کو اطمینان ملے گا۔ اس دنیا میں بے شک ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ہمیں اذیت دی جاتی ہے، ہم ستائے جاتے ہیں، مالی طور سے ستائے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا جاتا، لیکن میرے عزیزو سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارے اندر جو ہمارا خداوند ہماری زندگی میں رہتا ہے، اس کو کوئی ہمارے دل سے چھین نہیں سکتا۔ وہ جو اطمینان جو ہمیں ملا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو کوئی لے نہیں سکتا۔ اس لیے ہم خوش ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جس حال میں بھی ہم ہوتے ہیں ہم اس کو جلال دیتے ہیں۔ اور لکھے کہ مبارک وہ ہیں جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یعنی خدا کے لوگ جو ہیں وہ حلیم ہوتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، ان کے اندر کسی طرح کا غرور نہیں ہوتا، کسی طرح کا وہ اپنی زندگی میں ایسی بات نہیں سوچتے کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس شہرت ہے، میرے پاس گھر ہے، گاڑی بنگلہ سونا چاندی۔ وہ ان باتوں پر وہ یقین نہیں رکھتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور وہ حلیم رہتے ہیں، وہ خدا کی شکر گزاری میں رہتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کا وہ نقصان نہیں کرتے، کسی کے بارے میں وہ کوئی عیب جوئی نہیں کرتے، کوئی شکوہ گلا نہیں کرتے، بلکہ وہ حلیم رہتے ہیں، اپنے آپ کو حلیمی میں فروتنی میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو خداوند ہے، ہمارا جو مسیحی ہے، جو ہمارا مسیحا ہے، اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور اس لیے میرے عزیزو ہم حلیم ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، یعنی جب نئی زندگی میں ہم جائیں گے، جب نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، سب کچھ بدل جائے گا، اور ہمیں خدا جو ہے وہ بلیس کرے گا، اور ہمیں وہ زمین کا وارث ٹھہرائے گا، اور اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے پھر وہ ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں وہ بہت ساری چیزوں کا وہ مختار بنا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے وہ مبارک ہیں۔ مبارک سے مراد یہ ہے کہ خداوند ان سے خوش ہے، خداوند کا ہاتھ ان پر ہے، خداوند کی برکت ان پر ہے، خداوند کا ہاتھ ان پر بڑھا رہتا ہے، خداوند کی نگاہیں ان پر لگی رہتی ہیں، اور خداوند ان سے خوش رہتا ہے، اور وہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ بڑھائے رہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اس دنیا میں سونا چاندی، دولت، شہرت، ہر طرح کی دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ ہماری بھوک اور پیاس کو وہ مٹا نہیں سکتی۔ جو دولت مند ہیں وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے دولت بڑھتی جائے، جن کے پاس سونا چاندی ہے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے سونا چاندی بڑھتا جائے، جن کے پاس گھر ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر اچھے سے اچھا بنتا جائے، جن کے پاس بزنس ہے وہ یہ سوچتے ہیں وہ بزنس بڑھتا جائے، اور جو ان کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو ہماری بھوک اور پیاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ یعنی راست بازی سے مراد یہ ہے کہ جو مسیح کا نقش قدم ہے، جو مسیح کی تعلیم ہے، جو مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، خدا کے ڈر میں زندگی گزارنی ہے، اور ہر ایک بات میں یہ کوشش کرنی ہے کہ خدا کے نام کو جلال ملے، خدا کے نام کی جو ہے وہ وڈیائی ہو، اور ہماری زندگی سے جو مسیح ہے وہ نظر آئے، اور ہر وقت ہم اس کی جو ہے اس کے کلام میں جب چلیں گے، اس کا کردار، یسوع کا کردار ہماری زندگی سے نظر آئے گا۔ یہ راست بازی ہے، جھوٹ نہیں بولنا یہ راست بازی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی یہ راست بازی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا یہ راست بازی ہے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی یہ راست بازی ہے، لالچ نہیں کرنا یہ راست بازی ہے، کسی کی چیز نہیں چرانی یہ راست بازی ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، بلکہ ہر شخص سے
پیار کرنا ہے، ہر شخص کی عزت کرنی ہے، اور ایمانداری سے جو کام ہمیں ملا ہے وہ کرنا ہے۔ اور خدا کی راست بازی سے مراد یہی ہے کہ مسیح کے کلام پر عمل کرنا، بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ راست بازی ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، یعنی جو خدا کی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے وہ آسودہ ہوں گے، یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ تازہ رہے گی، ان کی صحت اچھی رہے گی، وہ درخت کی مانند، وہ پھولوں کی مانند وہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں، اگر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہمیں لگ جائے، جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے، تیرے کلام کی پیاسی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ داؤد تھا وہ ہر وقت وہ خدا کی شکر گزاری میں رہتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میں دن میں 7 دفعہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اس قدر داؤد خدا سے پیار کرتا تھا، اور خدا کی وہ راست بازی اس میں سے نظر آتی تھی۔ راست بازی یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، اس کے کلام پر عمل کریں، اس کو جلال دیں، یہ راست بازی ہے۔ یہ راست بازی نہیں کہ لڑائی کریں، یہ راست بازی نہیں ہے کہ کسی کی چیز کو اپنا بنا لیں، یہ راست بازی نہیں۔ راست بازی یہ ہے کہ خاموش رہیں، خدا کے کلام پر عمل کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ باتیں سادہ ہیں لیکن یہ دل کو چھو لیتی ہیں اور دل میں اتر جاتی ہیں۔ اگر یہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے، آپ سرفراز ہوں گے، آپ ترقی کریں گے، خدا آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گا، آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، ابلیس جو آپ کو ٹارچر کر رہا ہے وہ ابلیس جو ہے وہ شکست کھا جائے گا، اور آپ برکت پائیں گے، فزیکلی بھی آپ ہیل ہوتے جائیں گے، اور آپ ریسیو کریں گے، برکت کو ریسیو کریں گے، اور آپ کے چہرے پر خوشی آئے گی، آپ کے بدن میں تازگی آئے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو میرے چہرے کی رونق ہے، تو میرے چہرے کی شادمانی ہے، تو میری خوشی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو رحم دل ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم کسی پر رحم کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، کسی بیمار کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں، کسی بے یار و مددگار کی مدد کرتے ہیں، اس پر رحم کھاتے ہیں، اس پر ترس کھاتے ہیں، تو پھر ہم پر بھی ترس کھایا جائے گا، پھر ہم پر بھی ہمارا خدا ترس کھائے گا، ہم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے، اگر ہم کسی پر ترس نہیں کرتے، کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، تو پھر ہماری بھی ہیلپ نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اچھا بیج بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے، اگر ہم برا بیج بوئیں گے تو بری فصل کاٹیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم سیب کا پودا لگائیں گے تو سیب لگیں گے، اگر کانٹوں کا پودا لگائیں گے تو کانٹے لگیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک وہ ہے جو رحم دل ہے کیونکہ اس پر رحم کیا جائے گا۔ اگر میرے عزیزو ہم ایک دوسرے پر رحم کریں گے، ہم ایک دوسرے پر ترس کھائیں گے، ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، معاف کریں گے، تو ہمیں معافی ملے گی۔ اور لکھا ہے مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو پاک دل ہیں۔ پاک دل سے مراد کیا ہے؟ پاک دل جس میں کوئی بھی نفرت نہ ہو، جس میں کوئی غصہ نہ ہو، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی نشہ نہ ہو، کوئی بری بات نہ ہو، ہر طرح سے پاک ہو، ہر طرح سے پاک ہو، یعنی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، ہماری زبان پر گیت ہوں، ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح کی مانند ہو، یہ راست بازی ہے، یہ پاک دل ہونا ہے۔ اگر ہمارا دل پاک نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، ہم مسیح کو نہیں دیکھیں گے، نہ اس دنیا میں اور نہ آنے والی زندگی میں۔ پاک دل ہونا یہ ضرور بات ہے۔ اور تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ شخص جو چاند پر گیا اور جب وہ چاند پر تھا تو اس نے کہا کہ کیونکہ وہ ایک کمیونسٹ
شخص تھا، اس نے کہا کہ میں تو چاند پر آ گیا ہوں لیکن مجھے خدا نظر نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، خدا کہاں ہے؟ اور جب وہ واپس آیا تو ایک چھوٹی عمر کی لڑکی نے اس کے اس سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا ہاں، اس شخص کو خدا نظر نہیں آ سکتا تھا اور نہ وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کے دل پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس نے کہا اس لیے کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کا دل پاک نہیں تھا۔ وہ کیسے خدا کو دیکھ سکتا؟ میرے عزیزو، اگر میرا دل پاک نہیں ہے، آپ کا دل پاک نہیں ہے، ہم کیسے خدا کو دیکھیں گے؟ ہم کیسے مسیح سے ملیں گے؟ کیسے اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے؟ پاک دل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پاک دل ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، یسوع کا لہو ہے۔ یسوع نے صلیب پر، کروس پر میرے لیے، آپ کے لیے لہو بہایا۔ اس نے ہماری کمزوریوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہمارے کرمزی گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری سزاؤں کو، اس نے ہماری ساری گندگی کو، آلودگی کو، ناپاکی کو، اس نے صلیب پر وہ قربان ہو گیا، وہ کروس پر چلا گیا اور اس نے ہمارے سارے جو گناہ تھے اس نے اپنے اوپر لے لیے۔ اور کلام میں لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو ساری دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے گناہوں کو یسوع نے لے لیا، ہماری خطاؤں کو، ہماری سزاؤں کو، ہماری کرمزی گناہوں کو، ہماری گندگی، آلودگی، ناپاکی کو، اس نے سارا کچھ اپنے اوپر لے لیا اور وہ کروس پر چلا گیا۔ اور اس کا آج بھی لہو میرے لیے اور آپ کے لیے جاری ہے۔ اگر آپ کا دل ناپاک ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی اس طرح کی زندگی میں، کوئی آپ کی زندگی میں پرابلم ہے، اگر دل پاک نہیں ہے تو میرے عزیزو، آپ سوری کر سکتے ہیں، آپ کنفیس کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں خداوند مجھے اپنے لہو سے دھو، مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے، خدا پاک روح مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے برے کے لہو سے پاک ہونا ہے، مجھے صاف ہونا ہے، مجھے یسوع کے لہو سے دھلنا ہے۔ اب دعا کر سکتے ہیں خدا باپ مجھے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو، میری گندگی کو، میری آلودگی کو، میری ناپاکی کو، جسمانی طور سے، روحانی طور سے، بدنی طور سے، ہر طور سے میری گندگی، آلودگی، ناپاکی اب برے کے لہو سے دھل جائے، میں پاک اور صاف ہو جاؤں، میرا دل پاک ہو جائے جس طرح تو چاہتا ہے خدا باپ، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا دل پاک کیجئے، اور پاک کسی صابن سے، کسی اور ایسے کیمیکل سے دل پاک نہیں ہو سکتا۔ کوئی جو بھی ہم کر لے، صرف یسوع کا لہو ہے، صرف برے کا لہو ہے، صرف یسوع کا لہو ہے جو مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے۔ ہر روز یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور میں تو ہر روز یہ دعا کرتا ہوں خداوند مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے۔ جب بھی میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں خداوند مجھے اپنے لہو سے پاک کر، مجھے اپنے لہو سے پاک کر۔ میں ہر وقت میں یسوع کے لہو میں رہنا چاہتا ہوں، اس کی یسوع کے لہو کی قدرت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب یسوع کا لہو ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہم پاک کیے جائیں گے۔ اور آگے لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی ناراض ہے تو ہم نے اس کی صلح کرانی ہے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، صلح کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کا دوست، آپ کا باپ، آپ کی ماں، بہن، بھائی، کوئی بھی رشتے ان میں نفرت ہے، جدائی ہے، ہم نے صلح کرانی ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو صلح کراتے ہیں، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں، جو ٹوٹے دلوں کو ملاتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اگر ہم خدا کے بیٹے کہلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی صلح کروانی ہے، ایک دوسرے کو صلح کا پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے۔ اور لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ میرے عزیزو، ہم ستائے جاتے ہیں، ہم ستائے جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کلام میں لکھا ہے جو جان دینے تک وفادار رہے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اگر ہم ستائے جاتے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ستائے جائیں گے تو یاد رکھیں آسمان کی بادشاہی ہماری ہے اور خدا کی بادشاہی ہم سے کچھ چھین نہ لے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، اور یاد رکھیں میرے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کلام سن رہے ہیں تو دعا میں یاد رکھیں گا، اور دعا کرنا چاہتے ہیں میرے سے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا خاندان آپ کے لیے دعا کرے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، اور میں آپ کو
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، دعا کیا کریں، بائبل پڑھا کریں، چرچ جایا کریں اور اپنے خادم کی عزت کیا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا، اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔